الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان اللہ کے نبیوں کا لیا جاتا ہے، پھر جو ایمان میں اور استقامت میں ان کے قریب تر ہوتے ہیں اسی کے مطابق ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امتحان اور آزمائش سے اللہ کی ہمیشہ پناہ مانگو، لیکن اگر آزمائش اللہ کے راستے میں آ جائے تو اللہ سے استقامت طلب کرو، پھر اس میں ڈگمگا نہ جاؤ، پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بوجھ ایسا نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ اللہ نے خود ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کی سکھائی ہوئی یہ دعا بڑی جامع ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ احد کے میدان میں جو قیامت گزر گئی تھی وہ بہت بڑی قیامت تھی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور چھوٹی سی بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے 1 یا 2 شہداء نہ ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی زخمی واپس نہ آیا ہو۔ اور ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، مسلح کر دیا گیا تھا۔ اور جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو ان کی بہن حضور کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، جو ان کی سگی بہن تھیں، ماں بھی ایک تھی باپ بھی ایک تھا، وہ آئیں۔ حضور نے جب دیکھا کہ ان کی پھوپھی آ رہی ہیں تو ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام سے کہا، زبیر تمہاری والدہ آ رہی ہیں، اپنے بھائی کی لاش کے یہ ٹکڑے دیکھیں گی، صبر نہیں کر سکیں گی، ان کو روک دو۔ حضرت زبیر نے جا کر روکا تو انہوں نے کہا، نہیں میرا بیٹا مجھے جانے دو، میں انشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کروں گی۔ جب آئیں وہاں پر اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، تمام صحابہ رو رہے تھے، لیکن انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بہن اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت باہمت خاتون تھی، بہت عظیم المرتبت خاتون تھیں۔ حضور ان کو اپنی والدہ کے برابر سمجھتے، وہ پھوپھی والدہ ہوتی ہے، خالہ بھی والدہ ہوتی ہے، پھوپھی بھی والدہ ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس استقامت کی بہت داد دی۔ وہ 2 چادریں لے کر آئی تھیں، کہا حضور سے کہ میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ان چادروں میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ چنانچہ ان چادروں کے اندر وہ ٹکڑے اکٹھے کیے گئے اور احد کے میدان میں اس قبر میں دفن ہیں، جس قبر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی اور اس میں کتنی بڑی استقامت تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ حارث بن حرب بنو امیہ کا ایک فرد تھا، اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی دوسری شادی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان سے ایک بیٹا اللہ نے دیا تو وہ بھی فوت ہو گئے، زبیر بن عوام۔ ایک ہی بیٹا تھا، حضرت صفیہ نے پھر شادی ہی نہیں کی، حضرت زبیر اکیلے تھے اور وہ ہر میدان جہاد کے اندر آگے آگے رہے اور ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ اور حضرت صفیہ نے بچپن سے ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ میدان جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ نے ان کو یہ منظر بھی دکھایا، 70 سال انہوں نے عمر پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے جب حضرت صفیہ کی وفات ہوئی۔ تو ان کے زندگی میں ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور نواسے، ان کے بیٹوں کے پوتے اور نواسے وہ دنیا میں موجود تھے۔ گویا کہ انہوں نے اپنا باغ جو ہے اس کو ہرا بھرا لہلہاتا ہوا دیکھا جب دنیا سے گئیں، لیکن صابر تھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس روز خوشخبری سنائی کہ پھوپھی جان، جب میرے چچا اور آپ کے بھائی شہادت کے بعد آسمان پر پہنچے تو اہل آسمان نے ان کا استقبال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے اعلان کیا، دنیا والوں کو بتا دو کہ حمزہ جو ہیں اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اسی لیے ان کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے اور اسد اللہ و اسد رسول ہی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے مقام ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابیات کے حالات گھروں میں پڑھنے چاہیے، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے گھروں میں خواتین کو صحابیات کے حالات پڑھنے چاہیے، ہمیں صحابہ کے حالات پڑھنے چاہیے، ان سے بڑی روشنی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگیاں بھی ان کے نقش پا پہ چلنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، جن پر آزمائشیں آ گئی ہیں اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔